السلام علیکم بھائیو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تاکید ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ قرآن مجید نصیحت کے لحاظ سے آسان کیا گیا ہے کہ ایک جو کم علم بندہ ہے اور ایک عالم آدمی ہے، تو کم علم بندہ بھی جو ہے نا وہ اس کو پڑھ کے سمجھ سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہیں، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایک کیسے ماننا ہے۔ تو باقی جو اللہ تعالیٰ نے جو عقل پہ جو علماء جو غور و فکر کرتے ہیں اس کے لحاظ سے یہ مشکل کتاب ہے۔ اس پہ جیسے آیتوں کا مطلب نکالنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو آسانی کے راستے دیے ہیں وہ ہے سنت جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم، کہ تم لوگ جو ہے ملت ابراہیم کی پیروی کرو، یعنی دین جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام ہی چلا آ رہا ہے، اور خاص طور پہ عربی پینسولا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو یہودی بھی اور عیسائی بھی اور مسلمان بھی سب اپنا اپنے بڑے مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مکانہ ابراہیم و یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے نہ نصرانی، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ ایک سیدھے یکسو ہو کے اللہ کے ماننے والے مسلم تھے، یعنی اللہ کے ہر حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرنے والا تھے، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ تو آپ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعات پڑھیں قرآن مجید میں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کی آزمائش میں ڈالا، کبھی باپ کی آزمائش میں، کبھی ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور یا نارکونی بردم اور سلامہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دی۔ اسی طرح ان کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں ڈالا تو وہ پورے اترے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مسلم تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے۔ آج کل کچھ لوگوں نے اپنا نام مسلم رکھ کر کہہ دیا کہ جو باقی جو فرقے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، انہوں نے اپنے نام بدعت نکالی ہے دین میں۔ تو یہ نام رکھ لینا اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اچھے چل کاپ سے پکارو، اور ماں باپ بھی جو نام رکھتے ہیں وہ اچھا نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کسی کا نام عبداللہ کسی والد صاحب نے رکھ دیا، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ عبداللہ نیک بندہ بنے گا اور دنیا میں کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا، ہمیشہ پاک باز اور بالکل ہی مسلم بن کے رہے گا، نہیں۔ عبداللہ نام کے لوگ ہوتے ہیں جو جرم کرتے ہیں اور جیلوں میں بھی جاتے ہیں، سزائیں بھی کاٹتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تمہارا نام میرا نام عبداللہ رکھ دیا گیا کہ میں بالکل ہی نیک اور پاک باز ہی رہوں گا، نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اپنے آپ کو ثابت کرے گا کہ میں اللہ کا واقعی بندہ ہوں اللہ کے ہاں، تو وہ پھر مسلم بن کے رہے گا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے ہاں سر تسلیم کرے گا، نہ چوری کرے گا، نہ زنا کرے گا، نہ ہر قسم کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا وہ اس کو پورا کرے گا۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے اپنے آپ مسلم ثابت ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مسلم کے طور پر قبول کر لے گا، تبھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب جو دنیا میں جو لوگ اپنا نام مسلم رکھ کے اور جماعت المسلمین رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہم نے جو ہے فرقوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی سب جو فرقے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نام بدل دیا ہے، تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ بالکل پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں پورے کے پورے شامل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ اب کئی جو مسلم ہیں، جماعت المسلمین والے ہیں، ان میں کئی ایسی باتیں ہیں جو قرآن مجید کے خلاف ہیں، وہ شدت پسند بن گئے ہیں، ایکسٹریمسٹ بن گئے ہیں، اور دوسروں کو وہ کافر اور مشرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر تعویل کی وجہ سے اگر کسی کو کفر و شرک کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا قابل قبول ہے، اس کو آپ اصلاح کریں۔ اسی طرح جو مسلم ہے اور جماعت المسلمین والے بھی ہیں، وہ بھی شعوری طور پہ لاشعوری طور پہ شرک و کفر کئی نہ کئی کرتے ہیں، کیونکہ شرک و کفر بڑا وسیع علم ہے،
اور کہیں نہ کہیں بندے سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. یہ کنٹینیوسلی عمل ہے کہ اگر بندہ شعوری یا ناشعوری طور پہ شرک کر رہا ہے یا کفر کر رہا ہے تو اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر دو کہ آپ یہاں پہ شرک کر رہے ہیں، قرآن مجید کی اس آیت سے آپ شرک کر رہے ہیں یا کفر کر رہے ہیں. تو وہ اپنی اصلاح کر لے، وہی اصل میں مسلم ہوتا ہے. اور اس کو ایک عرصہ گزارنا پڑتا ہے زندگی کے 60-70 سال جو نارمل زندگی ہوتی ہے بندے، اس میں وہ اس کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. اور کیونکہ غلطی ہر شخص سے ہو سکتی ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہم مسلم نام رکھ لو اور جماعت المسلمین میں شامل ہو جاؤ تو آپ بالکل پاک باز ہو گئے اور آپ کو دین کا پورا علم آ گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا کہ تمہیں جو علم دیا گیا وہ بہت ہی کم ہے. شرک و کفر بھی بہت ہی وسیع ہے اور کہیں سے بھی بندے سے غلطی ہو جاتی ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حکم جب آتا ہے تو سر تسلیم کر لیتا ہے اپنی 60-70 سال نارمل زندگی میں اور ہمیشہ یہ کرتا رہتا تو وہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے وہ مسلم ثابت ہوگا. اور اگر کہیں بھی وہ ہٹ درمی دکھاتا ہے کہ یہ جو شرک فرقے والے ہیں جن میں بڑے بڑے اسکالر ہیں، اگر وہ صحیح قرآن مجید کی صحیح آیت پڑھ کے اس کی صحیح تشریح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، تو وہ جماعت المسلمانوں کو بھی اس کو ماننا چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اس گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے کہ بس ہماری کوئی بیعت کرے گا، یعنی امام کعبہ بھی ہماری بیعت کریں گے تو ہی جنت میں جائیں گے، ورنہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہ فرقے میں ہیں. تو اس طرح نہیں ہوتا بھائی. یہ اس کو شدت پسندی سے بڑا لیا گیا ہے اور انہوں نے فتوے لگا کے لوگوں کو فرقے والوں کو کافر اور مشرک بنا دیا گیا. حالانکہ جو دیوبندی اور بریلوی بنے وہ مدرسے کی وجہ سے بنے، لیکن عام آدمی کو علم نہیں تھا. اور اس نے جو دیوبندی آدمی تھا، عام بندہ، اس نے لوگوں کو دنیا سے دنیاوی معاملات کرنے کے لیے وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ بھائی میری بیٹی کا رشتہ دیوبندی میں کرا دو، یا جو بریلوی تھا وہ بریلوی میں، یا اہل تشیع جو عام بندے تھے وہ کہہ رہے ہیں اہل تشیع میں کرا دو. تو اس طرح وہ ایک وہ یعنی پہلے وہ مدرسے طور پہ بنے تھے لیکن وہ اس طرح دین میں شامل ہو گئے. اسی طرح یہ فرقوں میں جو بھی لوگ ہیں، اگر وہ شدت سے یہی کہتے ہیں کہ دیوبندی جنت میں جائیں گے یا بریلوی جنت میں جائیں گے، اہل تشیع جنت میں جائے گا، باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو یہ ان کی شدت پسندی ہے. ان کی جو اکثریت عوام ہے وہ اس کی قائل نہیں ہے. وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کو زیادہ تو زیادہ علم ہوتا ہے اور ان کے علماء نے ان کو ڈرایا ہوا ہے اور اس وجہ سے وہ بیچارے پریشان ہیں. اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو 80-90% جو بیچارے کم علم لوگ ہیں جن کو دین کا علم نہیں ہے، ہم ان کو کہہ دیں گے کہ بھائی جب جماعت المسلمین میں شامل نہیں ہو، وہ نہیں ہوئے اور نہ تو مسلم کہلائے، اس وجہ سے جنت میں نہیں جاؤ گے. تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی اور اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ.